بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کلینک آن لائن کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد حاضر معمول حاضر خدمت ہے ایک نئے پروگرام اور ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ ناظرین، ڈینگی فیور جس نے ایک دہشت پھیلائی ہوئی ہے، خصوصاً اس دفعہ اس کی دہشت کا شکار ہیں لاہور کے شہری۔ اسی لیے آج ہم موجود ہیں لاہور میں اور ہم کوشش کریں گے کہ جانیں گے اور پوچھیں گے حکمرانوں سے کہ کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں، منسٹری آف ہیلتھ کیا کر رہی ہے، اور چلیں گے لوگوں سے بات کریں گے۔ خصوصاً ہم جائیں گے ہاسپٹلس میں، ضرور پوچھنا چاہیں گے کہ کیا وجوہات ہیں جو کہ ڈینگی فیور کا سبب بن رہی ہیں، اور بہت زیادہ نمبر آف کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں۔ تو آج جو ہمارا پروگرام ہے اس میں ہم آپ کو دکھائیں گے لاہور اور لاہور کے شہریوں کے تاثرات۔ ناظرین، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم اس وقت لاہور میں موجود ہیں اور باتیں کر رہے ہیں ڈینگی فیور کے حوالے سے۔ ڈینگی فیور جو ہے اس وقت اس کی جو بیماری ہے اس سے زیادہ اس کی ہراسمنٹ بہت زیادہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈینگی اس وقت لاہور میں اتنا زیادہ پچھلے 2-3 مہینوں سے ہم انسیڈنٹس کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اس حوالے سے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور کے ہیلتھ منسٹر، لاہور کے کیا پنجاب کے ہیلتھ منسٹر، غالباً پورے پنجاب کو یہ ڈیل کر رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات بہت خوش اخلاق ہیلتھ منسٹر ہیں، ڈاکٹر سعید الہی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب کیسے مزاج ہیں؟ جی اللہ کرم، بالکل دعا آپ کی خیریت سے۔ پہلے تو بہت شکریہ کہ اس وقت جو میٹنگ اٹینڈ کی ہم نے سی ایم صاحب کی، اس کے بعد ہمارے ساتھ آپ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، ایز اے ہیلتھ منسٹر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لاہور کے اندر اگر ہم پورے ملک کو دیکھیں تو لاہور کے اندر رپورٹڈ کیسز ڈینگی کی زیادہ کیوں ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، اس کی چند بڑی اہم وجوہات ہیں، ایز اے ڈاکٹر آپ بھی جانتے ہیں، اور جو دنیا کے ماہرین یہاں ہمارے پاس تشریف لائے تھے، جس میں سری لنکا کے، انڈونیشیا کے، اور باقی ہمارا تھائی لینڈ سے اور ملکوں سے بھی رابطہ ہے، سنگاپور کے ماہرین سے بھی ہمارا رابطہ ہے۔ تو یہ ایک اربن جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ارریشنل مشروم گروتھ ہوئی ہے، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کی مین وجہ یہ بھی ہے کہ بے حساب گھر بن رہے ہیں، آبادی کی مائگریشن ہو رہی ہے، رورل ایریا سے لوگ اربن میں آ رہے ہیں، اور اس میں جو بنیادی سہولتیں انسانوں کو وہ میسر نہیں ہوتی۔ شہر کا پھیلاؤ زیادہ ہے اور سہولتیں کم ہیں، اور صفائی کا معیار برقرار نہیں ہے، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ، واٹر سپلائی، سیوریج سپلائی، اور یہ بہت سی وہ باتیں ہیں جن پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اس کی بنیادی وجہ ہے۔ لاہور میں کیونکہ اس کا آغاز تقریباً 2005 میں ہوا تھا، اور 2010 میں کوئی 5,500-6 ہزار پیشنٹس تھے، جو اس بار 12,000 سے بڑھ گئے ہیں، اور یہ ایپیڈیمک صورت اختیار کر گئی ہے۔ ویسے تو آپ جانتے ہیں کہ اس کا کوئی جو ایٹیولوجی ہے وہ کوئی ان نون ہی ہے، لیکن بہت سے جو شواہد ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ بیماری پھیلنے کی مین وجہ جو ہمارے ملک میں ہوئی ہے وہ ٹائرز ہی اس کی بیماری کا باعث بنے ہیں۔ کیونکہ لاہور کیا سارے ٹائر یہیں بنتے ہیں کیا؟ نہیں، جو باہر سے آئے ہیں، جو اصل میں ریکنڈیشنڈ اور یوز ٹائرز ہیں، جب وہ کہیں باہر سے آئے ہیں، وہ افریقہ سے آئے ہیں یا لیٹن امریکن کنٹریز سے آئے ہیں، تو کیونکہ اس میں وہ پانی اکٹھا ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ وہاں سے ٹرانسفر ہوئے ہیں کہ لاروا ساتھ آ گیا اور وہ یہاں پھیل گیا۔ ایک تو یہ بھی یہاں مین وجہ بتائی جا رہی ہے۔ یہ پروون ہے یہ ایٹیولوجی جو ہے؟ نہیں، پروون ایسا سچ نہیں ہے اس میں، کیونکہ ابھی جب ہم نے سروے کیا ہے، اور اسپیشلی ود دی فورن ٹیمز، تو اس میں ہم نے 90% جو ہم نے لاروا موجود پایا ہے وہ ٹائرز میں پایا ہے۔ ٹائر کے اندر جو پانی جمع ہے، پانی جمع ہوتا ہے۔ آپ کا مطلب یہ ہے؟ دیکھیں، ٹائر کھلا ہوا ہے، کیونکہ یہاں پہ ہم اس کو نہ پیک کرتے ہیں، نہ سیل کرتے ہیں، نہ کور کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ کھلا سمندر سے آتا ہے، اس میں پانی اکٹھا جو ہوا ہے وہ بیسیکلی مین بریڈنگ ہاٹ سپاٹ ہے لاروا کے لیے، اینڈ دین ٹو۔ اگر ہم پورے ملک کا دیکھیں تو کیا لاہور از ون آف دا بگ امپورٹر آف دا ٹائرز، یا کراچی کے اندر بھی ٹائرز آتے ہیں؟ نہیں، کراچی میں تو آپ کو معلوم ہے یہ واقعات پہلے ہو چکے ہیں، لیکن لاہور میں کیونکہ ٹائروں کی بہت بڑی مارکیٹ ہے، اور اس میں 2 طرح سے آتے ہیں۔ ایک تو وہ جو ڈرائی پورٹ سے آ رہے ہیں، ایئرپورٹ سے آ رہے ہیں، اور تیسری سب سے بڑی وجہ وہ ہے جو ہمارے ہاں بے تحاشا اسمگل ٹائر آ رہا ہے، جو افغانستان سے آ رہا ہے، اور ہمارے یعنی سمجھے کہ نارتھ ویسٹ سائڈ سے اور ساؤتھ سے، خیبر پختونخوا اور بلوچستان سے، وہاں سے جو ہمارا روٹ ہے، تو اس میں اسمگل ٹائر بہت یہاں پہ لاہور میں از اے مین مارکیٹ، تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جب ایپیڈیمک آپ دیکھیں دنیا پوری میں جہاں جہاں یہ بیماری گئی ہے یا ایپیڈیمک ہوا ہے، اس کا پیٹرن تقریباً یہی رہا ہے جو ہم نے ابھی کولمبو میں اور جکارٹا میں اور دنیا کے مختلف ممالک میں جہاں سے ہمارا رابطہ ہوا ہے، جب ان سے ہم نے کمپیریزن کیا ہے، اسٹڈیز کی ہیں،
تو معلوم ہوا کہ پیٹرن اس کا تقریباً یہی رہا ہے، اسی طرح یہ آیا، اسی طرح پھیلا ہے. تو جیسے آپ نے سوال بڑا اہم کیا کہ کوئی اگر آپ مجھے یہ کہیں کہ سنگل ون ریزن، تو وہ تو شاید میں بھی بیان کرنے کا نہیں بتا سکتے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے بتایا ایک ٹائر کا سلسلہ ہے، دوسری بات لائک یہ ہے کہ آپ نے 2010 کے فگر بتایا 6000 رپورٹڈ کیسز تھے. اس کے اندر ڈیتھ ٹول کیا تھا؟ اس وقت تو ڈیتھ ٹول بہت کم تھا، وہ تو کوئی 25 سے 20 افراد تھے. 25 سے 20 افراد. ابھی تک آپ نے بتایا کہ 12000 سے زیادہ افراد متاثر ہو چکے ہیں. اس وقت نمبر آف جو ڈیتھ ہیں وہ آپ بتا سکتے؟ وہ 100 کے قریب ہے، 100 کے قریب. یہ اندازاً ابھی بھی لیس دین 1% ہوگی؟ جی ہماری وہ 0.5% قریب یہ جو موٹیلٹی ریٹ ہے وہ لیس دین 0.5% ہے. لیس دین 0.5% ہے. ہم نے جو میڈیا نے جو ایک رول پلے کیا ہے، ایک تو اویئرنیس تو بہت ضروری ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں پاکستان میں ہر سال ملیریا سے کوئی 40 لاکھ سے زیادہ لوگ متاثر ہوتے ہیں، اور 2 سے 2.5 لاکھ لوگ جو ہیں انفارچونیٹلی ملیریا کی وجہ سے موت کا شکار ہو جاتے ہیں. کبھی بھی ہم نے منسٹریز میں یا میڈیا میں ملیریا یا دوسری اور ایسی بیماری جن سے لاکھوں لوگ ہر سال مر رہے ہیں اس کا تو ہم اتنا پروپیگنڈا نہیں سنا. ڈینگی بھی ہم زیادہ فوکس کیوں رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب اصل میں بات یہ ہے کہ یہ تو آپ نے بڑا اہم نقطہ جو ہے یہ اٹھایا ہے، اور یہ ہم روزانہ کی میٹنگ میں جب ہمارے پاس یہاں ہمارے میڈیا سے متعلق دوست آتے ہیں یا ہم ان کے پاس جاتے ہیں، بلکہ مختلف جو پریس انسٹیٹیوٹ ہیں وہاں بھی میں گیا ہوں، تو وہاں پہ یہ ہم نے ان سے بات کی ہے، اور یہ ہم نے ان سے کہا ہے کہ دیکھیے آپ فرض کریں اب انفینٹ مورٹیلٹی ریٹ جو ہے پاکستان میں ون آف دا ہائیسٹ ہے، MMR بھی ون آف دا ہائیسٹ ہے. یعنی ویسے تو ہم ایٹمی طاقت ہیں، دنیا کی 7ویں بڑی فوج ہیں، 7واں بڑا ملک ہے، لیکن جو ہمارے ہیلتھ انڈیکیٹرز ہیں وہ ہمارے کہیں افریقن اور افغانستان کے قریب پھر رہے ہیں. تو اس میں جو میرا نقطہ یہ تھا کہ انفینٹ اگر ڈیورنگ ڈیلیوری ایک عورت ہلاک ہوتی ہے تو آپ دیکھیں کہ ہمارے اخبارات کہ 11ویں صفحے پہ کہیں چھوٹی سی خبر ہوتی ہے 3 لائنوں کی کہ حمل کے دوران خاتون جہاں بحق ہو گئی. اگر اس کی مزری کا اندازہ لگایا جائے تو وہ کتنی بڑی ہے اس کا اندازہ آپ بھی کر سکتے ہیں اور جن سے ہوا وہ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں کچھ ورکشاپس کنڈکٹ کرنی چاہیے جس میں جو لوگ میڈیا میں ہیلتھ کو کور کر رہے ہیں ان سے انٹریکشن ہونا چاہیے، ڈاکٹرز کا، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا اور ٹرینرز کا، تاکہ ان سے جب انٹریکشن ہوگا ورکشاپ میں ہم ان کو جب یہ بتائیں گے کہ کس کی کیا پرائرٹی ہے، کیا اہمیت ہے اور اس کے نتائج کیا ہیں، تو اس سے آہستہ آہستہ بہتری بھی ہو جائے گی، اور رپورٹنگ میں جو ہیلتھ رپورٹرز ہیں ان کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ ہمیں رپورٹنگ جو ہے وہ کس طرح کرنی ہے. اب کیونکہ ہم دیکھیں خبر تو سینسیشن ہوتی ہے، جیسے ہم نے جرنلزم کی بنیادی کتابوں میں پڑھا تھا کہ اگر کوئی ایک کتا انسان کو کاٹ لے تو وہ کوئی خبر نہیں ہے، لیکن اگر انسان کسی کتے کو کاٹ لے تو وہ خبر ہے. تو میرا خیال میں اسی فارمولے پہ عمل کرتے ہوئے جو ہماری وہ چیزیں جو فلیش کی جا رہی ہیں وہ نیوز ہیں، تو اس کو میرا خیال میں وہ ٹھیک ہے ان کا ایک میڈیا کام ہے، لیکن اس کو جیسے آپ نے فرمایا کہ بیلنس کرنا بھی بہت ضروری ہے. بخار تو آپ کو بتایا کہ ہر ایک علامت ہے، بہت سی بیماریاں ہیں، چاہے وہ ٹائیفائڈ ہو، چاہے وہ گیسٹرنٹرائٹس ہو، چاہے وہ ملیریا ہو، چاہے کوئی وائرل سور تھروٹ ہو، بخار ایک علامت ہے. لیکن اس وقت جس کو بھی بخار ہو رہا ہے اس کے دماغ میں سب سے پہلا خیال آتا ہے کہ مجھے خدا نخواستہ ڈینگی فیور ہو گیا، تو اور خدا نخواستہ ڈینگی فیور ہو گیا میں اوپر ہی چلا جاؤں گا. یہ بھی ایک فیئر ہے لوگوں کو. اگر کسی کو بخار ہو رہا ہے، جہاں پہ جو حکومت پنجاب کا ایک طریقہ تھا کہ وہ ڈائگنوسٹک ٹیسٹ ہے، وہ کون سا ٹیسٹ آپ نے رکھا ہے جو کہ 90 روپے کا ہر لیب کو کروانے کو آپ نے کہا؟ وہ تو CBC ہے. CBC 90 روپے کا. 90 روپے. اس میں یہ صورتحال تھی کیونکہ ہسپتالوں میں پریشر بڑھ گیا تھا، تو ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کو انوالو کیا. اس میں ہم نے پرائیویٹ سیکٹرز میں جیسے آپ کو آج بریفنگ میں بتایا گیا تھا کہ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں بھی ہزاروں بیڈ جو ہیں وہ مختص کیے گئے ہیں ڈینگی کے پیشنٹس کے لیے. اور وہاں پہ پرابلم یہ ہو رہی تھی کہ پیشنٹ کو بیڈ تو دے دیا لیکن CBC کی فیس 500 روپے لی جا رہی ہے. اب یہاں غریب لوگ افورڈ نہیں کر سکتے، تو اس میں ہم نے اس کو ریشنلائز کیا کہ ہمارا کیا خرچہ آ سکتا ہے کٹ کے اوپر پروفٹ چھوڑے بغیر. تو اس پہ 90 روپیز طے ہوئے. اس کو ہم نے انفورس کیا ہے کہ کوئی بھی شخص جس کو یہ شک ہو کہ وہ ڈینگی کا مریض ہے یا ڈاکٹر اس کو ریفر کر دے کہ یہ ڈینگی کے لیے ٹیسٹ کرنا ضروری ہے تو 90 روپے میں اس کا CBC ہوگا. اچھا پھر اس کے بعد ٹھیک ہے CBC ہو گیا. CBC میں اگر ڈاکٹر سسپیکٹ کر رہا ہے ان پیرامیٹرز کو دیکھے گا، اگر پلیٹلیٹ کاؤنٹ CBC میں اگر پلیٹلیٹ کاؤنٹ کم آ رہی ہے تو ہم اس کو پھر اگلے لیول پہ ٹیچنگ ہاسپٹل میں ریفر کرتے ہیں. وہاں پہ اس کا الیزا ٹیسٹ ہم وہاں پہ ہمارے سارے اسپتالوں میں فری ہو رہا ہے. اور اس کے بعد الیزا کی کاسٹ کیا ہوتی ہے پرائیویٹ سیکٹر میں؟ پرائیویٹ سیکٹر میں تو میرا خیال ہے یہ ہزاروں میں چارج کر رہے ہیں، اور PCR جو ہے وہ بھی ہزاروں میں چارج کر رہے ہیں. لیکن ہمارے یہاں اس وقت تقریباً 7 جگہ جو ہیں 7 ٹیچنگ ہاسپٹلس وہاں PCR فری ہو رہا ہے، اور اسی طرح الیزا بھی فری ہو رہا ہے. تو اس کے لیے پھر وہاں پہ اگلا مرحلہ یہ ہے
تیسرا جیسے آپ نے پوچھا کہ مریض کے داخلے کی بنیاد کیا ہوتی ہے. جو مریض ہسپتال میں پہنچتا ہے اس کی ایویلیوشن کرتے ہیں ایز پر سمٹمس کہ اس کی علامات کیا ہیں. اگر وہ داخل کرنے کے قابل ہے، داخل تو تقریباً ہم سب کو کر لیتے ہیں کیونکہ سائیکلوجیکلی یہ ضروری ہے کہ مریض ایک توقع سے آ رہا ہے تو ہم اس کو داخل کرتے ہیں، مینیج کرتے ہیں، اس کے بعد اس کو ڈسچارج کرتے ہیں. جس کو کنٹینیو کرنا ہوتا ہے اس کو کنٹینیو کر لیتے ہیں، اور جس کو آگے پھر آئی سی یو میں یا ہائی ڈپینڈنسی وارڈ میں بھیجنا ہے اس کو وہاں بھیج دیے جاتے ہیں. اچھا، ابھی تک جیسے 12,000 کیسز یا سے زیادہ رپورٹ ہوئے ہیں. ڈینگی کی جو کمپلیکیشنز ہیں، 2 کمپلیکیشنز ہیں، ڈینگی شاک سنڈروم اور ڈینگی ہیموریجک فیور. کتنے پیشنٹ میں اندازاً اس کی کمپلیکیشنز ہوئی ہوں گی؟ کوئی آپ کے پاس کوئی فگر دیکھیے اس میں نے گزارش کی ہے، جیسے میں نے بتایا کہ ڈیتھ اگر 0.5% ہوئی ہے تو جو ہمارے پاس ڈینگی آج کل جو ٹرینڈ ہے اس وقت پچھلے 4 دن سے، اس میں ڈینگی فیور کے بجائے ڈینگی ہیمریج فیور کے پیشنٹ زیادہ آ رہے ہیں. پہلے 1 ماہ میں ڈینگی فیور کے پیشنٹ بہت زیادہ تھے. آپ یہ سمجھیں کہ 95%. کیا علامتیں کیا ہوتی تھیں ان مریضوں کی جو آتے ان کو ہائی گریڈ فیور ہے، باڈی ایک شدید قسم کی، جیسے آپ جانتے ہیں کہ ڈینگی کا مطلب ہی ہڈی توڑ ہے، تو شدید دردیں، بخار، متلی، اور کچھ لوگوں کو ریشز، اسکن ریشز، یہ مین سمٹمز تھے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ بہت زیادہ ویکنس. اور پلیٹلیٹ کاؤنٹ کتنا ڈراپ ہو چکا وہ ہوتا اس میں نارملی ہمارے ہاں یہ ہوا ہے، جو پیٹرن ہم نے دیکھا پچھلے کچھ دنوں میں، کہ جب پیشنٹ آتا تھا تو اس کی پلیٹلیٹ کاؤنٹ 70,000 سے نیچے آنی شروع ہوتی تھی، اور وہ چوتھے دن تک، 5ویں دن تک 30,000 20,000 تک جاتی ہے. اس کے بعد پھر وہ 6 ڈے کے اوپر 5 ڈے کے اوپر انکریز کرنا شروع کرتی ہے، اور پھر 8 to 10 ڈے میں وہ تقریباً 1,00,000 پہ پہنچ جاتی ہے. یعنی ہر کمپلیکیشن جو ہے، جو چاہے وہ ڈینگی ہیموریجک فیور ہو یا ڈینگی شاک سنڈروم ہو، ہر کمپلیکیشن کا اینڈ ڈیتھ پہ نہیں ہو رہا. نہیں، بالکل نہیں. یہ تو دیکھیں ایک خوف کی ہوا تھی اور فضا تھی کہ بڑی بڑی سرخیاں لگ رہی تھیں، بریکنگ نیوز آ رہی تھی جس سے فوبیا لوگوں کو ہوا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت میں نے جیسے گزارش کی ہے کہ مورٹیلٹی ریٹ تو 0.5% سے کم رہا ہے، اور جو لوگ شاک میں یا ہیمریج میں گئے ہیں وہ بھی ابھی 5% سے زیادہ نہیں رہے، اور 95% لوگ وہی رہے ہیں جن کے معمولی علامات جو تھیں، جن کو ابتدائی علاج کے بعد ادویات دینے کے بعد فارغ کر دیا گیا، اور پھر ان کو مانیٹر کیا گیا ڈیلی بیسس پہ. یہ تو چلیں ہاسپٹل کی پریکٹس ہے. اب ہمارے ملک میں ڈاکٹر صاحب آپ کو پتہ ہے کہ 2 طرح کے ڈاکٹر ہیں. ایک تو وہ ڈاکٹر ہیں جو باقاعدہ پڑھا لکھا MBBS کیا، کیونکہ آپ خود ڈاکٹر ہیں تو آپ کو اندازہ ہے کہ ڈاکٹر بننا آسان کام نہیں ہے. اور ایک وہ ہیں جنہوں نے شاید میٹرک بھی نہیں کیا اور وہ پروفیسر بھی بن چکے ہیں، اور ان کی تعداد ملک میں لاکھوں میں، شاید 6 لاکھ ہمارے ملک میں کویکس ہیں. تو ہمارے لوگوں کو جس کو جب پرابلم ہوتی ہے زیادہ تر وہ کویکس کے پاس جا رہے ہیں، اور وہاں پہ جا کے ان کا جو امیونو سسٹم ہے، امیونٹی ہے، وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. یہ جو کویکس ہیں جو کہ ہماری چھوٹی سی پرابلم کو بہت بڑا بنا دیتے ہیں، اور جس کی وجہ سے شاید کتنے لوگ اپنی زندگی سے اپنی جنگ ہار دیتے ہیں، ان کے لیے کوئی اقدامات کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ کویکس آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہوتے ہیں پریٹینڈرز، پریٹینڈ کرتے ہیں جو وہ نہیں ہوتے. تو اس میں سب سے بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب ابھی ہم نے کمپیئر کیا ہے کہ کولمبو میں جب یہ 2009 میں آؤٹ بریک ہوئی ایپیڈیمک کی، تو 40-50 ہزار لوگ شکار ہوئے اور 500 ڈیتھ ہوئیں. تو جب ہم نے ان سے انٹریکٹ کیا تو ہمیں معلوم ہوا کہ کولمبو میں لٹریسی ریٹ تو 99.99% ہے، اور ہمارے ہاں 23 سے 27% ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آگہی، اویئرنیس کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ کی تعلیم ٹھیک ہو، بات سمجھتا ہو. اسی لیے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ صرف ایک طریقہ کار پہ نہیں بلکہ آڈیو ویژول پہ، ٹیلی ویژن پہ، پرنٹ میڈیا پہ یہ ایک میسو کمپین کر رہی ہے. پچھلے 1 ماہ سے ہم میسو کمپین کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو پڑھنے لکھنے کے قابل نہیں ہیں ایٹ لیسٹ سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں. تو پہلا تو یہ ہے کہ ہر کمپین کو کامیاب کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تمام طریقے استعمال کیے جائیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں عام لوگ ہیں اب ان کو یہ آہستہ آہستہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ ڈینگی کیا ہے، اس سے بچنے کے طریقے کیا ہیں، اس کے علاج کے لیے کہاں جانا ہے اور کہاں کہاں ان کو گائیڈ کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، میں اسی پہ بات پہ رہوں گا کہ اس ملک میں جعلی میجر بننے کی تو سزا ہے، جعلی کرنل بننے کی سزا ہے، جعلی DSP بننے کی بھی سزا ہے، جعلی ڈاکٹر لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں. اور یہ اگر کسی کو ڈینگی بھی ہے، ڈینگی آپ کو پتہ ہے ایک سیلف لمیٹنگ بیماری ہے، لیکن اگر اس میں غلط دوائیں دے دی جائیں، اینٹی بایوٹکس دے دی جائیں، ایسپرین دے دی جائیں، نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز دے دی جائیں تو وہ کمپلیکیشنز میں جاتے ہیں. ان جعلی ڈاکٹروں کے لیے کوئی ایکشن، کوئی کریک ڈاؤن ایکشن نہیں ہو رہا حکومت جی اس میں پنجاب کی حد تک تو ہم نے، آپ کو شاید علم میں ہوگا کہ ہم نے ایک ہیلتھ کیئر کمیشن بل پاس کر لیا اور ایک ہیلتھ کیئر کمیشن بن رہا ہے جس میں ہم نے تمام اسٹیک ہولڈرز کو، جس میں میڈیکل ایسوسیشنز ہیں،
اور تمام وہ لوگ جو اس سے متعلق تھے ان متفقہ طور پہ ایک بل پاس کر لیا اسمبلی سے. اوکے، اور اب کیا وہ- ہوگا بل کے بعد؟ اس میں کمیشن میں جو اس کا پری ایمبل ہے، یعنی اس کے آغاز میں لکھا ہوا ہے کہ یہ بل کا مین مقصد ایریڈیکیشن آف کویکری ہے. اس کے بعد ریگولیشن آف دی ہاسپٹلس، کلینکس، نرسنگ ہومز اینڈ آل دیٹ. وہ لوگ جو ہیلتھ سروس کیئر پرووائڈ کر رہے ہیں ان کو ریگولیٹ کرنے کے لیے، ان کی کیٹیگرائز کرنے کے لیے، ان کو لائسنسنگ کے لیے وہ ہم نے ایک ادارہ بنا دی ہے. اور اس میں اس کی خلاف ورزی پر بہت بھاری جرمانے اور سزائیں بھی ہیں، جیل بھی ہے. تو اس میں جو ہمارے کویکس ہیں اس کے لیے جب یہ نافذ العمل ہوگا تو کویکس کو 20 لاکھ جرمانہ ہو سکتا ہے اور 7 سے 10 سال سزا ہو سکتی ہے. تو وہ بل پاس ہو گیا ہے. اس کی امپلیمنٹیشن میں تاخیر صرف یہ ہوئی ہے کہ کمیشن فارم کرنے کے جو اس کے مختلف مراحل تھے اس میں ایڈورٹائز کرنا تھا ان جن لوگوں کو وہاں ہائر کرنا ہے، کمشنرز وہاں ہائر کرنے ہیں. تو یہ تقریباً پروسیجر مکمل ہو چکا ہے اور 1.5 سے 2 ماہ میں یہ کمیشن قائم ہوگا انشاءاللہ. اور کوشش کریں گے کہ عطائیت کو ہم جڑ سے اکاڑ کر پھینکیں. ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ہم ڈینگی فیور پہ لاہور میں آئے ہوئے ہیں اور باتیں ہو رہی ہیں اس وقت پنجاب کے پارلیمنٹری سیکرٹری فار ہیلتھ ڈاکٹر سعید الہی سے. مزید باتیں کریں گے، جا رہے ہیں چھوٹے سے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا.